کہ وہ شخص جو دین بچا رہا ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نیت مبارک بالکل ٹھیک تھی. ان کی نیت پر کوئی شک کرے کہ وہ ان کو حکومت کی ضرورت فراہمیت تھی، وہ آدمی اس کا خطرہ بیمہ ہوگا. جن کو جنت کی اللہ کے نبی نے فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، ان کی نیت پر شک کرنا خطرناک ہے نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوئی حدیث سے کوئی غرض بھی نہیں تھی، یہی غرض تھی کہ وہ دین خراب کر رہا ہے. ہم بھی اگر حسینی ہے اور دین وہی خراب کرے، کام یہی طرح کرے تو پہلے کیا ہوگا؟ اس وجہ سے ہمارے تمام اکابر اہل سنت والجماعت سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جو فقہ کے امام ہیں، جو تصوف کے امام ہیں، ساروں کے نزدیک یزید کے فسق میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے یزید کے کلام کسی آدمی نے بڑے اکرام کے ساتھ لیا تو انہوں نے فرمایا اس آدمی کو 20 کوڑے لگاؤ. کیوں اکرام کے ساتھ نام لیا؟ محمد بن یزید کو رحمہ اللہ کہنا کوئی حد نہیں، لیکن اعزاز ہمارے اکابر کو دیکھ رہی ہے. ہاں یزید کے کفر کے بارے میں ہمارے اکابر کو ہو جائے، ہماری اکابر ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تمام اہل سنت والجماعت حنفی حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں یزید کو کافر نہیں کہتے، احتیاطا لیکن فاسق کہتے ہیں. سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ساری جو ہے نا سارے خاندان کو شہید کروا دیا، وہ صبر کا مظاہرہ کیا. ان اللہ مع الصابرین، ایمان والوں صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے. وبشر الصابرین، اے محبوب صبر کرنے والوں کو آپ جنت کی کامیابی کی خوشخبری سنائیں. تو اس وجہ سے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی دینے کے لیے گئے ہیں. صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ دین میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی درس دیا ہے ان آیات میں، اور یہ فرمایا جو شہید اللہ کے راستے میں ڈٹ کر قربانی دے رہا ہے اور ڈٹا ہوا ہے، ان کو یہ انعام ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. تم نہ کہو ان جانوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، تم نہ کہو ان جسموں کو جو قتل کیے جائیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. لیکن تم کہو ہمیں تو حضرت حمزہ کی 11 ٹکڑے نظر آئے، وہ کیسے زندہ ہے؟ ایمان کی شکل، ایمانی شکل کا نام ہے کہ تمہیں نظر آئے کہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے اللہ ایسا ہے جو اللہ فرمائے، اللہ کا رسول فرمائے، ہماری حس کو عقل کو سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم اس کو دل سے تسلیم کریں، اسی کا نام ایمان ہے. جو شے نظر آئے پھر ہم کہیں یہ ہم مانتے ہیں، ورنہ جو نہیں نظر آئے نہیں مانتے، اس کا نام نہیں. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ شہید زندہ ہے. جو تمہیں ٹکڑے نظر آ رہا ہے اللہ کے راستے میں، یہ زندہ ہے. لیکن تم دنیا میں ہو، یہ شعور فانی ہے، وہ حقیقی جہان میں چلا گیا ہے. وہ شعور حقیقی جہان ہے، فانی جہان والا شعور حقیقی جہان کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ اپنی قدرت کا یاد کرے، ٹھیک پڑھتا کرے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اے میرے محبوب ہر آپ ان جسموں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کریں، مردہ گمان بھی نہ کریں. وہ زندہ ہے اور رب کے یہاں رزق دیے جاتے ہیں، اخروی رزق روحانی رزق انہیں مل رہا ہے. انہیں مردہ گمان بھی نہ کریں. یہ شہید کو مقام ملا ہے، صبر کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، کبھی کسی کی جان لے کر، کبھی کسی کے مال میں نقصان ہوگا، کبھی کھیتیوں اور پھلوں میں نقصان ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب جو لوگ صبر کریں آپ انہیں کامیابی اور جنت کی خوشخبری سنا دیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ،
قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر والے وہ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کی ملک میں ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم اسی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامل رحمتیں اترتی ہیں. صلوات کامل رحمتیں ورحمت اور عام رحمتیں بھی اترتی ہیں. واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. اس وجہ سے صبر جو ہے مصیبت کے وقت مومن کا رستہ ہے، لیکن صبر کر وہ سکتا ہے جو نعمتیں ملے تو اس میں شکر کرتا ہے. جو شاکر رہتا ہے وہی صابر بنتا ہے. جو شاکر نہیں بنتا، نہ شکر آدمی ہے، اس کو پھر موقع پر صبر بھی نہیں آتا. حدیث شریف میں ہے جب آدمی کو نعمتیں مل رہی ہوں وہ اس وقت اللہ کو یاد کرتا رہ جائے، اللہ اس کا شکر ادا کرتا رہے، تو جب مصیبت ہے جو بھی پکارتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے. اور اگر وہ خوشی میں اللہ کو بھول جائے، نعمتیں ملے اللہ کی پرواہ نہ کرے، اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرے، وہ پھر جب تکلیف آتی ہے پھر اللہ سے مانگتا پھر رہا ہے، کہتے اللہ میری مدد نہیں کرتا. تو اس وجہ سے میرے بھائیوں یہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ کربلا ہے، واقعہ کربلا ہے، وہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہم کسی صورت میں نماز نہ چھوڑیں، روزہ نہ چھوڑیں، اللہ کے احکام کو پورا کریں. انہوں نے قربانیاں دے کر دین کو بچایا اور ہم ان کی قربانی کو نظر نہ کریں. ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود، صحت کے باوجود، اسباب کی مہیا کے باوجود ہم فرائض شریعت کا خیال نہ رکھیں تو یہ پھر ان کی جو قربانی ہے اس کے لیے گویا کہ ہم وہ ناشکری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنی قربانی کی قدر نہیں کر رہے. اللہ جل شانہ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا